صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منافقین کے بارے میں۔ کن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے؟ منافقین کون سے لوگ تھے؟ جو ظاہراً مسلمانوں جیسا کام کرتے تھے، زبانی کلمہ بھی پڑھتے تھے، ظاہراً نمازیں بھی پڑھتے تھے، ظاہراً لباس بھی مسلمانوں جیسا پہنتے تھے، مگر دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا، دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا، باطن ان کا سب اندھیرا تاریک تھا، دل میں رسول پاک کی عظمت نہیں، تو ان کو قرآن نے منافق فرمایا اور ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے۔ اللہ پاک کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اسرار و مخفیات کا جاننے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہیں، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کا علم عطا فرمایا ہے، اسرار سے مراد چھپی ہوئی چیزوں کا، رازوں کے کا علم اللہ نے عطا فرمایا، جو چھپی ہوئی چیز ہے۔ راز کسے کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام اسرار یعنی تمام چھپی ہوئی چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وہ منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر، تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ بڑا عیب ہے۔ کچھ لوگ تقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ان کے اندر ہو اس کو چھپا کر کے اس کے علاوہ ظاہر کرنا، جیسے کبھی کبھار بد مذہبوں سے ملاقات ہو، اگر ہو اہل سنت والجماعت کی، اور آپ ان سے پوچھ بیٹھو تو اب وہ تقیہ واضح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، سنی ہیں، حالانکہ ہوتے کیا ہیں؟ وہ بد مذہب ہیں، کافر ہیں، مگر وہ اپنے کفر کو چھپا کر اور آپ کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں؟ سنی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی تقیہ بازی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے، یعنی یہ جو اپنے آپ کو اصلی چیز نہ دکھا کر کے ظاہری نشو و نما کے اعتبار سے پیش کر کے اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں بلکہ سنی ہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے۔ تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا، توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق، نے زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے تو بھی فرمایا ہے کہ مرتدین کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو مرتد ہے نا، جیسے وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، غیر مقلد ہوئے، اہل حدیث ہوئے، جماعت اسلامی مودودی ہوئے، ان کی توبہ بھی مقبول نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددی دین و ملت شاہ امام محمد رضا محدث بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، مرتدین کی توبہ بھی قبول، مگر یہی کیا کم ہے کہ بعض علماء کے نزدیک توبہ ہی نہیں قبول ہوتی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ توبہ ان کی قبول ہوگی اور بعض کے نزدیک ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم ہے، ہر جرم توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ بندہ کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہ کر لے اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، مگر رسول پاک کی شان میں گستاخی کر کے، توہین کر کے، آقا کریم کے ناموس پہ حملہ کر کے، آپ کی عزت کو گھٹا کر کے اگر کوئی سوچے کہ چلو توبہ کر لیں، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں، بلکہ اس کا حکم کیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، واجب القتل ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیوں دردناک عذاب ہے ان کے لیے؟ بدلہ ان کے جھوٹ کا، یعنی جو وہ جھوٹی باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اور جب کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو کہتے تو ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں۔ یہ ان کی بدعقیدگی تھی۔ مفسر فرماتے ہیں کہ بدعقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا ہے۔ بدعقیدگی کیا ہے؟ یعنی دل کا مرض ہے یہ۔ تو دل کا مرض کتنا ہارڈ ہوتا ہے؟ پورے بدن میں سارے جسم کے حصوں کا سردار کون ہے؟ دل ہے۔ بدن میں بہت سارے حصے ہیں مگر سارے حصوں کا سردار کون ہے؟ دل ہے۔ اور جب دل ہی بیمار ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آتا، چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ اور یہ جو بدعقیدگی ہے یہ کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کس چیز کی؟ وہی بدعقیدگی ہے۔ تو بدعقیدگی کیا ہے؟ دلی بیماری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ اللہ، بد مذہبیت، عقیدہ اگر کسی کا برا ہو جائے تو پھر جو اس کی روحانی زندگی ہے اس کو وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے۔ اللہ، جھوٹ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس پر عذاب علیم مرتب ہوتا ہے، یعنی دردناک عذاب اس پر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بھی بچنا لازم و ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ تھوڑی سی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، خاص طور سے تجارت کرنے والے عام طور سے جھوٹ بول کر کے تجارت کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تجارت ہو یا کوئی بھی پیشہ ہو، شریعت کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ پھر ہم بولیں کہ جھوٹ تجارت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب مال اپنا ہے، اپنے کو سمجھ میں آئے تو لے، ہو نہ سمجھ میں آئے تو نہ لے۔ وہ جھوٹ بول کر کے ایسا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو۔ کن سے کہا جائے؟ انہی منافقین سے۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم فسادی کہاں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت اور اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی، اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے۔ اللہ، کفار سے میل جول بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کفاروں یعنی ان بدعقیدوں سے دین میں مداہنت آپ کر دیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں، آپ ان کی باتوں کو سنیں اور ان کے چکر میں پھنس جائیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو چاپلوسی کرتے ہیں،
بد مذہبوں کی کیا کرتے ہیں؟ چاپلوسی کر لیتے ہیں. کہیں مسجد میں اگر آ گیا کوئی بد مذہب اور اگر کوئی نکال رہا ہے تو دوسرا چاپلوسی کرتا ہے. رہنے دو جی کیا ہوتا ہے، نمازی تو پڑھے گا. کیا یہ چاپلوسی ہے یہ؟ اور یہ کیا شریعت کیا فرماتی ہے؟ چاپلوسی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ چاپلوسی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج جو اہل سنت والجماعت کے گھرانے تھے وہ بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر مسلمان چاپلوسی نہیں کرتا اور کھلے طور پر یہ جانتا ہے کہ یہ کافر و مرتد ہیں، ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی چاپلوسی نہیں کرتے تو آج یہ نتیجہ نہیں پہنچتا تھا. مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک بھائی اگر تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے تو دوسرا بھائی چاپلوسی کر کے اس کو اور پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تملق و چاپلوسی یہاں دنیا میں تو چل سکتی ہے مگر وہاں کچھ بھی نہیں چلنے والی. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی شان و حرام ہے. اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا ہے. منافقین کا فساد یہی تھا کہ وہ ظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے مگر جب کفار و مشرکین کی طرف جاتے تو بولتے ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. یہی دین میں مداہنت ان کی تھی اور یہی کفار و مشرکین کی چاپلوسی تھی جس پر قرآن نے فرما دیا کہ یہ لوگ فسادی ہیں. آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوا کر لیا ہے کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے. مسلمانوں جو اہل سنت والجماعت کا جلسہ تھا تو جیسے ہو گئے، بد مذہبوں کے جلسے میں کہیں پہنچ گئے تو بد مذہبوں جیسی بولی بولنا شروع کر دیے. معاذ اللہ رب العالمین. اسلام میں اس کی ممانعت ہے. ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے. یعنی جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو. جب تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرے کہ ہاں بھائی بہت بڑا جانکار ہے، بڑا دیندار ہے، اور جب دوسروں کی محفل میں بیٹھے تو اب وہ ساری دینداری اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دے اور وہاں سب شریعت کی خلاف ورزی. تو یہ ظاہر و باطن ایک نہیں ہے. جیسے ظاہر میں ہونا چاہیے ویسے باطن میں ہونا چاہیے، جیسے باطن میں ہونا چاہیے ویسے ظاہر میں نہیں. چھپا اور ظاہر ایک جیسا ہونا چاہیے، اور جو اس طرح سے نہیں کرتا ہے وہ سخت گنہگار ہوگا. قرآن فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. کیا بات ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوار رہے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں. تو قرآن کیا فرماتا ہے الا انہم هم الفاسدون. بڑی ہی تاکید کے ساتھ قرآن ارشاد فرماتا ہے. متنبہ پہلے فرماتا الا سن لو، خبردار، انہم بے شک یہی لوگ فسادی ہیں. کون لوگ؟ جی منافقین. کون فسادی ہیں؟ منافقین فسادی ہیں، اور ایسے فسادی ہیں ولکن لا یشعرون کہ انہیں بھی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو منافقین کے شر، ان کے مکر، ان کے دھوکے سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.